السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں خدمت علی چانڈیو، ایم فل اسکالر اسلامک اسٹڈیز، شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور سندھ۔ علامہ صاحب آپ اپنا تعارف کرائیں۔ حافظ سید غلام مصطفیٰ خالد، ایم فل علوم اسلامیہ، ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات، ایم اے ہسٹری میں نے کیا ہے، ایل ایل بی کیا ہے۔ ہائی کورٹ بھاولپور ہائی کورٹ بار کا میں لائبریری سیکرٹری 2015 اور 2018 میں جوائنٹ سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھاولپور رہا ہوں۔ 2010 میں ڈسٹرکٹ بار بھاولپور کا جوائنٹ سیکرٹری رہا اور پیشہ وکالت سے وابستہ ہوں، اور الحمدللہ کئی مدارس کی ذمہ داری اس وقت نبھا رہا ہوں۔ جمعیت علماء پاکستان ضلع بھاولپور کا میں صدر ہوں، اور مرکزی میلاد مصطفیٰ کمیٹی جو یہاں پہ میلاد کے حوالے سے پروگرام مینیج کرتی ہے، جو ڈسٹرکٹ میں جلوس نکلتے ہیں ان کو آرگنائز کرتی ہے، اس کا الحمدللہ چیف آرگنائزر ہوں۔ مہربانی علامہ صاحب۔ علامہ صاحب میرا ایم فل میں جو ٹاپک ہے وہ ہے ایمان ابو طالب کا تحقیقی جائزہ۔ ان کے متعلق چند سوالات ہیں جو آپ سے کرنے ہیں۔ ان میں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا قریش قبیلے میں کیا مقام تھا؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی ممتاز شخصیت تھے، اور لیڈنگ رول تھا ان کا اس قبیلے میں۔ انہوں نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی وہ ایک مثالی پرورش تھی۔ اپنے بچوں سے بڑھ کر ان سے پیار کیا، ان کی دیکھ بھال کی اور ان کی حفاظت کی۔ قبیلہ قریش میں ممتاز حیثیت رکھنے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اسلام کے سب سے پہلے محافظ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب و آلام اس وقت تک، جب تک سیدنا ابو طالب زندہ رہے، اس وقت تک وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کر رہے، سینہ سپر رہے، اور جب ان کی وفات ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کا غم منایا اور اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت، وابستگی اور یہ ان کا مقام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عام الحزن منانے کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ مہربانی علامہ صاحب۔ علامہ صاحب آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس طرح کی؟ جیسا میں نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ وصال فرما چکے تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی وہ 6 سال کی عمر میں تھے اس وقت وصال فرما گئیں۔ پھر سیدنا حضرت عبدالمطلب نے آپ کی پرورش کی 2 سال کے بعد ہی، تقریباً جب آپ کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو حضرت عبدالمطلب بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، اور انہوں نے کثیر العیال ہونے کے باوجود اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کی، آپ کی پرورش میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، آپ سے وہ بے انتہا محبت کرتے، اور جو قبیلہ قریش کے سردار کے لیے مسند بچھائی جاتی تھی اس مسند پہ اپنے ساتھ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے اور ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے تھے۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ انہوں نے پرورش کا حق ادا کیا تھا۔ مہربانی علامہ صاحب آپ سے میں تیسرا سوال یہ کروں گا کہ حضرت ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین سے محفوظ کیسے رکھا؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب وہ مشرکین کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو اسلام کی تبلیغ سے روکیں، اگر یہ کسی عورت سے، خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کا یہ مطالبہ پورا کرتے ہیں، ان کو مال و زر چاہیے تو وہ ہم دیتے ہیں، ان کی ہر خواہش ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کی
کہ مشرکین مکہ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا کہ چچا جان اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ میں اسلام کی تبلیغ چھوڑ دوں تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ سے آپ کو محفوظ رکھا اور آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ بھتیجے اگر یہ معاملہ ہے، آپ اس حد تک اپنے اس کام پہ مصر ہیں اور مخلص ہیں اپنے کام سے، تو میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اپنا کام جاری رکھیے۔ اور جب تک حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے، مشرکین مکہ کی یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ظلم کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا تحقیر کرتے۔ یہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال بننے کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرپرست، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سینہ سپر ہونے کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا تھا کہ مشرکین مکہ کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا سکے۔ مہربانی علامہ صاحب۔ جی علامہ صاحب، میرا آپ سے چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت ابو طالب کے متعلق کیا فرمائیں گے؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام کے سب سے پہلے محافظ ہیں، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور قبیلہ قریش کو جمع کر کے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو وہ بھی سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سب کو جمع کیا گیا اور وہاں وہ دعوت کی گئی سب کی، جہاں پہ آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ نظریے کے متضاد ہوتے تو ہر اس شخص کو اذیت دی گئی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ شیب ابی طالب میں محصوری کے دنوں میں سیدنا ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے پر وہ نہیں تھے تو کفار مکہ کبھی بھی شیب ابی طالب میں سیدنا ابو طالب کو محصور نہ کرتے اور ان کو آزادی حاصل ہوتی، لیکن ان کو آزادی نہیں ملی۔ انہوں نے 3 سال کا عرصہ وہی تکلیفیں اپنے بھتیجے کے ساتھ برداشت کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں برداشت کر رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب وہ ان کے وصال کے وقت، جب حضرت ابو طالب کا وصال ہو رہا ہے اس وقت تک حضرت عباس بن عبد المطلب مسلمان نہیں ہوئے، لیکن چونکہ وہ ان کے بھائی تھے ان کے وصال کے وقت وہاں موجود ہیں، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہیں اور آپ نے ان کو حضرت ابو طالب کو کلمہ پڑھایا تو حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں انہوں نے کان لگا کے سنا، فرمایا کہ بھتیجے یہ وہی کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہو۔ وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ کے نہیں بتایا کہ یہ بھی وہی کلمہ، یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہو، بلکہ انہوں نے کہا کہ بھتیجے یہ میرا بھائی ابو طالب وہی بات کہہ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہو۔ مطلب یہ کہ وہ غیر مسلم ہے، ابھی وہ جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوتے ہیں، اور وہ اس حال میں وہ روایت بیان کرتے ہیں جب کہ وہ خود مسلمان نہیں ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس وقت جب ابو طالب کا وصال ہو رہا تھا تو وہ حضرت عباس بن عبد المطلب یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ بھتیجے یہ ابو طالب وہی کلمہ پڑھ رہا ہے جو آپ کا کلمہ ہے۔ مطلب یہ ہوگا، اور جو چونکہ ان کے خاندان کے ہیں وہ روایت بیان کر رہے ہیں، بھائی ہیں ان کے، وہ روایت بیان کر رہے ہیں، تو دوسری روایات کے مقابلے میں اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ جی مہربانی علامہ صاحب، آپ سے میرا 5واں اور آخری سوال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب رحمان کے متعلق آپ قرآن کی روشنی میں کیا فرمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا ذکر کیا ہے، سورۃ الضحیٰ میں ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ، آپ کا کردار، آپ کی کاوشیں، ان سب کو چونکہ وہ محسن اسلام ہیں، محسن رسول ہیں، مردوں میں سیدنا ابو طالب، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، انہوں نے سب سے پہلے اسلام کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا، اور جس سال ان دونوں عظیم ہستیوں نے جدائی اختیار کی، جس سال دار مفارقت دے گئے، جس سال اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے اور اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیتے. مہربانی علامہ صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اللہ تعالیٰ پھر بھی کامیابی دے. مشکور ہوں. السلام.